میری بیٹی مینی تھی تو صرف 5 برس کی، مگر ایک لمحے کو بھی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ دنیا میں قدم رکھنے کے بعد صرف 12 مہینے میں اس نے بات کرنا سیکھ لیا۔ پھر تو جب تک وہ جاگتی رہتی، دم بھر کو بھی اس کی زبان بند نہ رہتی۔ اس کی ماں کبھی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کرا دیتی، مگر یہ مجھ سے کیوں کر ہوتا؟ میرے خیال میں مینی کی خاموشی ایک غیر فطری بات تھی جسے میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یوں میری اور اس کی پہروں دل کھول کر باتیں ہوا کرتی۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے ناول کا 17واں باب شروع کرنے بیٹھا ہی تھا کہ مینی آ موجود ہوئی۔ کہنے لگی، بابا، دیال کاک کو کوا کہتا ہے، نرا مورکھ ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مختلف زبانوں کا فرق اسے سمجھاتا، اس نے دوسرا مضمون چھیڑ دیا۔ بھولا کہتا ہے کہ آسمان پر ایک ہاتھی ہے، وہ اپنی سونڈ سے پانی پیتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ بھولا کیسی کیسی باتیں بناتا ہے، دن رات بکے جاتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میز کے قریب میرے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرے گھٹنوں سے کھیلنے لگی۔ ادھر میرے ناول کے 17ویں باب میں پرتاپ سنگھ کنچن مالا کو لیے اندھیری رات میں قید خانے کے اونچے دریچے سے ندی میں کود رہا تھا۔ میرا مکان سڑک کے کنارے واقع ہے۔ اچانک مینی کھیلنا چھوڑ چھاڑ کر کھڑکی کی طرف دوڑی اور زور زور سے چلانے لگی، کابلی والا، او کابلی والا! ڈھیلا ڈھالا موٹا لباس پہنے، پگڑی باندھے، پیٹھ پر ایک جھولی لٹکائے اور انگوروں کے کچھ ڈبے ہاتھ میں اٹھائے ایک لمبا تڑنگا کابلی افغان وہاں سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے اسے دیکھ کر میری بھولی بچی کو کیا سوجھی کہ یوں اسے بے ساختہ پکارنے لگی۔ مجھے خیال ہوا کہ اگر پشت پر جھولی ڈالے یہ ادھر آدھم کا تو میرے ناول کا 17واں باب پورا نہ ہو سکے گا۔ خیر، جو ہی کابلی نے ہنستے ہوئے میرے مکان کا رخ کیا، بچی گھبرا کر گھر میں گھس گئی۔ اسے یہ اندیکھا یقین تھا کہ اگر تلاشی لی جائے تو کابلی کی جھولی کے اندر انسانوں کے مینی جیسے کئی بچے ملیں گے۔ کابلی اندر آیا اور مجھے سلام کر کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگرچہ میرے ناول کا ہیرو پرتاپ سنگھ اور ہیروئن کنچن مالا ہے اور اس وقت وہ دردناک دوراہے پر کھڑے ہیں، مگر یوں اس کابلی کو گھر بلا کر بغیر کچھ دیے ٹال دینا مناسب نہیں۔ سو میں نے کچھ الٹا سیدھا سودا کیا۔ امیر عبد الرحمن کا ذکر آیا، کچھ روس اور انگریزوں کے درمیان سرحد کی حفاظت کے بارے میں جو معاہدے طے ہوئے تھے، اس کے بارے میں بھی کئی باتیں ہوئیں۔ چلتے وقت کابلی نے مجھ سے پوچھا، بابو جی، وہ تمہارا لڑکی کدھر گیا؟ مینی کے دل میں کابلی کے بارے میں جو بے بنیاد خوف پیدا ہو گیا تھا، اسے دور کرنے کے لیے میں نے بچی کو بلا بھیجا۔ مینی آ گئی مگر مجھ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور کابلی اور اس کی جھولی کو مشتبہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ کابلی نے اپنی جھولی میں سے کچھ کشمش، کچھ خوبانیاں نکال کر مینی کی طرف بڑھائیں، مگر اس نے ان چیزوں کو قبول نہ کیا، بلکہ اور خوفزدہ ہو کر میرے زانوں سے چمٹ گئی۔ یہ تھی مینی اور کابلی کی پہلی ملاقات۔ کچھ دنوں بعد ایک روز میں کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ مینی دروازے کے پاس بیٹھی مسلسل کچھ بکے جا رہی ہے۔ کابلی اس کے پاس بیٹھا اس کی باتیں سن سن کر ہنس رہا ہے، کبھی کبھی ٹوٹی پھوٹی بنگالی میں اپنی رائے کا اظہار کرتا تھا۔ مینی کو اپنے 5 سالہ زندگی میں میرے سوا کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جو اس کابلی کی طرح اس کی باتیں غور سے سنتا۔ میں نے دیکھا کہ مینی کا چھوٹا سا آنچل بادام، کشمش، اخروٹ وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کابلی سے کہا، خان، تم یہ تکلیف کیوں کرتے ہو؟ اسے چیزیں نہ دیا کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اسے ایک اٹھنی دی جسے اس نے بغیر کچھ کہے سنے جھولی میں ڈال لیا۔ جب میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ اس اٹھنی نے اچھا خاصا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ میری بیوی ایک گول سی چمکدار چیز ہاتھ میں لیے مینی سے پوچھ رہی ہے، بتا تجھے یہ اٹھنی کہاں سے ملی؟ مینی کہہ رہی تھی، مجھے کابلی نے دی ہے۔ اس کی ماں نے کہا، تو نے کابلی سے یہ اٹھنی کیوں لی؟ اس ہنگامے سے گھبرا کر میں مینی کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ کابلی اور مینی کی یہ دوسری ملاقات نہ تھی۔ کابلی کو، جس کا نام رحمت تھا، دیکھتے ہی مینی پوچھتی، کابلی تمہاری جھولی میں کیا ہے؟ رحمت بے ضرورت ایک ننگنا ڈال کر کہتا، ہاتھی، یعنی اس کی جھولی میں ایک ہاتھی ہے۔ کابلی کے خیال میں یہ نہایت ہی لطیف مزاح تھا۔ یہ مذاق اگرچہ چندہ لطیف نہ تھا مگر دونوں اس پر خوب ہنستے۔ ایک ادھیڑ عمر شخص سے ایک ننھی منی لڑکی کی دلچسپ باتیں سن کر میرا بھی دل بہل جاتا۔ کابلی اکثر مینی کو پستہ بادام وغیرہ دے جاتا، غالباً انہی تحفوں سے اس نے بچی کا دل موہ لیا۔ دونوں کے درمیان خوب گھل مل کر باتیں ہوا کرتی۔ رحمت مینی سے پوچھتا، مینی بابا تم سسرال کب جائے گا؟
بنگالی لڑکی شاید پیدا ہوتے ہی سسرال کے لفظ سے آشنا ہو جاتی ہے، لیکن ہم چونکہ نئی روشنی کے زیر اثر آ چکے تھے، میری بچی کو اس کا علم اب تک نہ تھا۔ تاہم بات کا جواب نہ دینا اور خاموش رہ جانا مینی کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ کابلی کے سوال کے جواب میں ایک اور سوال جڑ دیتی، کابلی تم سسرال نہیں جاؤ گے؟ رحمت اپنے فرضی سسر کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بھاری سا گھونسا اٹھاتا، ہم اپنے سسر کو اس سے ماریں گے۔ مینی یہ تو نہیں جانتی تھی کہ سسر کس بلا کا نام ہے، مگر اس فرضی بیچارے سسر کی مشکل کا اندازہ کر کے وہ زور سے ہنس پڑتی۔ ان دنوں پت جھڑ کا موسم تھا۔ ایسے ہی دنوں میں اگلے زمانے کے راجا مہاراجا دنیا فتح کرنے نکلا کرتے تھے۔ میں خود کبھی کلکتہ سے باہر نہ نکلا، اسی لیے میرے خیالات دنیا بھر میں چکر لگاتے پھر رہے تھے۔ میں اپنے مکان میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں۔ میرا دل ہر وقت باہر کی دنیا میں لگا رہتا ہے۔ کسی اجنبی ملک کا نام سنتے ہی میری سوچ کو پر لگ جاتے ہیں۔ کسی پردیسی کو دیکھتا ہوں تو تخیل کے پردے پر اس ملک کے ندی، پہاڑ اور جنگل کے دامن میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک ہنستی گاتی زندگی کا خاکہ میرے ذہن میں کھنچ جاتا ہے۔ اگرچہ میرا دل ساری دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن میں ایسا درخت بن گیا ہوں جو اپنے پیروں کی مٹی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتا ہے۔ جب کبھی گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت آن پڑے تو سر پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں چھوٹے سے کمرے میں اپنے میز کے پاس بیٹھے بیٹھے اس کابلی کی باتیں سن کر سیر و سیاحت کا شوق پورا کر لیتا ہوں۔ ٹوٹی پھوٹی بنگالی مگر گرجدار آواز میں کابلی میری آنکھوں کے سامنے ایک نقشہ کھینچ دیتا۔ پہاڑی پگڈنڈی ہے جس کے دونوں اطراف سرخی مائل پتھریلی زمین ہے اور ان پر پگڑی باندھے تاجروں اور راہگیروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ کوئی اونٹ پر سوار ہے تو کوئی پیدل چل رہا ہے، کسی کے پاس پرانی وضع کی بندوق ہے، کوئی ہاتھ میں برچھا اٹھائے ہوئے ہے۔ مینی کی ماں کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہے۔ اس کی عمر زیادہ نہیں مگر زندگی کے نشیب و فراز سمجھنے کے لیے کافی ہو چکی ہے۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا تھا کہ دنیا کا ہر کونا چوروں، شرابیوں، سانپوں، شیروں، ملیریا کے کیڑوں اور گوروں سے بھرا پڑا ہے۔ سڑک پر معمولی سا شور ہوتا تو یہ سمجھتی کہ دنیا بھر کے شرابی اس کے گھر کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں رحمت کابلی اسے کیوں کر پسند آتا؟ اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھنے کے لیے مجھے بار بار تاکید کرتی۔ اس کے شکوک ہنس کر ٹالنے کی کوشش کرتا تو سوال کرنے لگتی، کیا کبھی کسی کا بچہ چوری ہوتے نہیں سنا؟ کیا کابل میں بردہ فروشی نہیں ہوتی؟ کیا ایک لمبے تڑنگے کابلی کے لیے ایک چھوٹی سی بچی کا اٹھا کر لے جانا ناممکن ہے؟ میں مان لیتا کہ یہ سب کچھ امکان سے باہر نہیں تھا، مگر پھر بھی رحمت کابلی کے متعلق ایسا گمان رکھنا نامناسب تھا۔ خیر، اعتماد کا مادہ ہر شخص میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میری بیوی بدستور بدگمان رہتی، اگرچہ میں رحمت کو اپنے گھر آنے سے روک نہ سکا۔ ہر سال ماغ کے مہینے میں رحمت کابلی اپنے وطن چلا جاتا۔ ان دنوں اسے گھر گھر جا کر اپنا بقایا وصول کرنے کی مصروفیت ہوتی تھی۔ پھر بھی اب کے برس وہ ہر روز وقت نکال کر مینی کو درشن دے جاتا۔ صبح کو نہ آ سکتا تو شام کو آ جاتا۔ اسے میرے گھر پر دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوتی۔ ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے، جھولی لٹکائے اس لمبے تڑنگے شخص کو اندھیری کوٹری کے کونے میں بیٹھا دیکھ کر دل میں کچھ کھٹکا تو ہوتا، مگر جو ہی مینی کابلی والا کہہ کر پکارتی اور کھلکھلاتی ہوئی دوڑتی ہوئی چلی آتی اور دونوں میں مذاق کی جانی بوجھی باتیں شروع ہو جاتی تو دیکھنے والوں کو قدرے اطمینان ہو جاتا۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، جاتے جاتے جاڑا اپنا زور دکھا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا۔ صبح کی دھوپ جو کھڑکی سے ہو کر میرے پیروں پہ پڑ رہی تھی بہت بھلی معلوم ہوتی تھی۔ کوئی 8 بجے کا عمل ہوگا۔ صبح کے ٹہلنے والے اپنے سر اور کان لپیٹے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ اتنے میں گلی میں سے شور و غل بلند ہونے لگا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا کہ رحمت کو 2 پولیس والے پکڑے لیے جاتے ہیں۔ تماشائی لڑکوں کا ایک ہجوم بھی ہمراہ ہے۔ رحمت کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں تھیں۔ میں نے باہر نکل کر سپاہیوں سے ماجرا دریافت کیا۔ کچھ ان لوگوں سے، کچھ رحمت سے پتہ چلا کہ ہمارے پڑوس میں ایک شخص نے رحمت سے ایک چادر ادھار لی تھی جس کا کچھ روپیہ باقی رہ گیا تھا، مگر اب وہ شخص مکر گیا تھا۔ اسی تکرار میں بات آگے بڑھ گئی اور رحمت نے اسے چھرا مار دیا۔ رحمت اس شخص کو موٹی موٹی گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے میں کابلی والا پکارتی ہوئی مینی گھر سے باہر نکلی۔ رحمت کا چہرہ خوشی سے پھول کی طرح کھل گیا۔ آج کابلی کے پاس جھولی نہیں تھی، چنانچہ ہاتھی کا ذکر نہ ہوا۔
مینی نے اچانک پوچھا، کابلی کیا سسرال جاؤ گے؟ رحمت نے ہنس کر کہا، وہیں جا رہا ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے جواب میں مینی کو لطف نہیں آیا تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس نے کہا، ان سسرال والوں کو ہم مار کر پڑا کر دیتا، لیکن کیا کرے، ہاتھ بندھا ہے۔ ایک شخص پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں رحمت کو کئی سال کی سزا ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہم اس قصے کو بھول گئے۔ ہمیں کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہ آیا کہ ایک آزاد پہاڑی باشندہ قید خانے کے اندر کیوں کر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ مینی کی اس فراموش کاری پر مجھے شرم آتی ہے۔ مینی بھی اسے مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ اپنے پرانے دوست کو بھول کر اس نے بنی سائی سے دوستی کر لی تھی۔ پھر جوں جوں اس کی عمر بڑھتی گئی، دوستوں کو چھوڑ کر سہیلیوں سے دوستیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر تو حال یہ ہوا کہ میرے کمرے میں بھی وہ کبھی کبھار آتی تھی۔ کئی سال بیت گئے، وہی خزاں کے دن ہیں۔ مینی کی شادی طے ہو چکی تھی۔ پوجا کی چھٹیوں میں شادی انجام پائے گی۔ درگا مائی جس دن کیلاش سدھاریں گی، میرے گھر کی رونق بھی ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر پیا کے آنگن کا رخ کرے گی۔ آج کی سویر بڑی خوشگوار، جیسے برسات نے ساری فضا کو دھو ڈالا ہو۔ صبح کی دھوپ سہاگے میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح دمک رہی ہے۔ یہاں تک کہ کلکتہ کی گلیوں میں بوسیدہ مکانوں کی شکستہ اینٹیں بھی دھوپ میں نکھری نکھری لگ رہی ہیں۔ ہمارے گھر پر صبح ہی سے شہنائی بجنا شروع ہو گئی ہے۔ شہنائی کا ہر ہر سر میرے دل کو مسل رہا ہے۔ انگنائی میں شامیانہ تاننے کے لیے بانس کی کھوٹیاں گاڑی جا رہی ہیں۔ برآمدے میں فانوس لٹکانے کے لیے ٹھک ٹھک ہو رہی ہے۔ لوگوں کے آنے جانے اور ہانک پکار کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا اخراجات کا حساب لکھ رہا ہوں۔ اتنے میں رحمت کابلی داخل ہوا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں پہلی نظر میں اسے پہچان نہ سکا، کیونکہ نہ اس کے پاس جھولی تھی، نہ لمبے لمبے بال، اور نہ بدن میں وہ پہلے جیسی چستی تھی۔ میں نے پوچھا، رحمت تو کب آیا؟ بولا، بابوجی کل شام جیل سے چھوٹ کر آیا ہوں۔ اس کی بات میرے کانوں کو بھلی نہ لگی۔ میں نے پہلی بار اس خونی کو اتنے قریب سے دیکھا، میرا دل سہم گیا۔ جی میں آئی کہ وہ چلا جائے تو اچھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، آج ہمارے گھر پر ایک تقریب ہے، میں ذرا مصروف ہوں، آج تم جاؤ، پھر کبھی آنا۔ یہ سن کر وہ فوراً چل پڑا، مگر دروازے تک جا کر رک گیا اور جھجکتا ہوا بولا، کیا بچی کو ایک دفعہ دیکھ نہیں سکتا؟ اس کا خیال تھا کہ مینی پہلے جیسی ہوگی اور کابلی والا پکارتی ہوئی دوڑی ہوئی چلی آئے گی۔ مینی کے لیے انگوروں کا ڈبہ اور کاغذ میں لپٹے ہوئے کچھ کشمش بادام وغیرہ وہ لیتا آیا تھا۔ میں نے پھر کہا، دیکھو گھر پر ایک تقریب ہو رہی ہے، آج ہم کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ وہ کچھ دیر تک چپ کھڑا رہا، پھر بابو سلام کہہ کر باہر نکل گیا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا، سوچا اسے واپس بلا لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خود پلٹ کر آ رہا ہے۔ قریب آ کر بولا، یہ انگور اور کچھ کشمش بادام بچی کے لیے لایا تھا، اسے دے دیجیے گا۔ میں نے قیمت ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولا، بابوجی آپ ہم پر برابر مہربانی کیا ہے، سو ہم کبھی بھول نہیں سکتا، ہم کو دام مت دو۔ بابوجی تمہارے جیسا لڑکی ہمارا بھی ہے، ہم اس کو یاد کر کے اپنی لڑکی کے واسطے کچھ میوہ لے کے آیا ہے، ہم آپ کے پاس سودا بیچنے نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ہاتھ ڈال کر ایک تہہ کیا ہوا میلا سا کاغذ نکالا اور دونوں ہاتھوں سے دھیرے دھیرے کھول کر میری میز پر بچھا دیا۔ اس پر ایک ننھے سے ہاتھ کی چھاپ تھی، فوٹو تھا نہ رنگین تصویر تھی۔ بچی کے ہاتھ میں کوئی رنگ لگا کر اس نے کاغذ پر چھاپ اتار لی تھی۔ ہر سال رحمت کلکتہ آ کر گھر گھر میوہ بیچا کرتا تھا اور اس چھاپے کو سینے سے لگا کر رکھتا تھا، شاید اس سے بیٹی کی جدائی کا کچھ مداوا ہو جاتا ہو۔ چھاپ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہ رہا۔ میں بھول گیا کہ وہ ایک قابلی میوہ فروش ہے اور میں ایک معزز بنگالی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ہی طرح وہ بھی ایک بچی کا باپ ہے۔ دور دیس کی بیٹی کے ہاتھ کی چھاپ مجھے اپنی مینی کی یاد دلا گئی۔ میں نے فوراً اسے اندر سے بلا بھیجا۔ عورتوں نے اعتراض کرنا چاہا، مگر میں نے ایک نہ سنی۔ لال ریشمی ساڑی پہنے، پیشانی پر چندن کی لکیریں، دلہن کے لباس میں شرماتی لجاتی مینی میرے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ کابلی اسے دیکھ کر ہچکچا گیا اور پرانی طرز پر باتیں نہ کر سکا۔ ہنستے ہوئے صرف اس نے اتنا پوچھا، مینی بابا سسرال جا رہی ہو؟ مینی پہلے کی طرح رحمت کو جواب نہ دے سکی اور شرما کر منہ پھیر لیا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب کابلی کے ساتھ مینی کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میرا دل کروٹیں بدلنے لگا۔
مینی کے واپس جانے کے بعد رحمت ایک ٹھنڈی سانس لے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی اپنی لڑکی بھی اتنے دنوں میں سیانی ہو چکی ہوگی، اس سے نئی طرح سے بات چیت کرنا پڑے گی۔ نہیں معلوم 8 سال کے عرصے میں اس پر کیا گزری ہوگی۔ صبح کی خوشگوار دھوپ میں شہنائی بج رہی تھی اور رحمت خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے اسے ایک نوٹ دیا اور کہا، رحمت اپنی لڑکی کے پاس جاؤ، تم باپ بیٹی کے ملنے سے میری مینی کی شادی میں برکت ہوگی۔ اس نوٹ کے دینے سے مجھے شادی کے ساز و سامان میں کسی قدر کمی کرنا پڑی۔ میں نے بجلی کی بتیوں کی تعداد گھٹا دی اور بینڈ باجا بھی نہ منگوایا۔ اس سے عورتوں کو بہت دکھ ہوا، مگر مجھے ایسی خوشی نصیب ہوئی جو شاید دنیا کے سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر کے بھی نہ ہوتی۔